سب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عمیر نیازی صاحب سے بات کروں. عمیر نیازی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہونے والا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے ہفتے میں بلایا جائے گا اجلاس، جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے امریکہ سے، تو اس میں اگر کوئی ریزولوشن آتی ہے سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے کے خلاف، تو آپ کے خیال میں اس کی آئینی یا قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اچھا جی، دیکھیں ریزولوشن تو ظاہری بات ہے، جیسا آپ جس صرف انڈیکیشن دے رہے ہیں وہ ان کی بالکل ایک ہو سکتی ہے پلاننگ، کیونکہ جس طرح سے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خط لکھا، اسپیکر پروونشل اسمبلی نے خط لکھا، وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، اسپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، کیونکہ سارے کا سارا برڈن ججمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن پہ آ گیا. اگر ججمنٹ کے آپ پیرا 114 آنورڈز دیکھیں تو انہوں نے سویئرلی کرٹیسائز کیا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا رول ایک ایمپائر کا تھا، مگر اس نے پارٹی بن کے اس ساری پروسیڈنگ میں حصہ لیا ہے، اور نہ صرف پارٹی بن کے پروسیڈنگ میں حصہ لیا بلکہ الیکشن کی کاز کو بھی ڈیمیج کیا جو انہوں نے فیئر کرانا تھا. تو اس کے لیے یہ لائیں گے. مگر ریزولوشن جب فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گی تو ظاہری بات ہے ادھر اپوزیشن کو بھی بولنے کا موقع ملے گا، اس اپوزیشن نے بھی بولنا ہے. یونینیمس ریزولوشن تو پاس ہونے ہی نہیں لگی، اور ریزولوشن آپ کو جس طرح سے پتہ ہے اس کی نوعیت کو بائنڈنگ نوعیت کی تو ہوتی نہیں ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ کتنی ریزولوشن پاس ہوتی ہے، مگر اس کی سگنیفیکنس اس سینس میں ضرور ہوئے گی کہ دیکھیں یہ نون لیگ پہلے بھی عدلیہ پہ ایک حملہ کر چکی ہے، تو یہ ان کا دوسرا جو ہے نا کانکریٹ حملہ ہوگا کہ ایک فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا 8 ججز کے خلاف ایک محاذ کھول دیا، جس سے اوور آل ایک انسٹیٹیوشنل کلیش کی سچویشن بن جائے گی. ایک حکومت اور جو ہے سپریم کورٹ آمنے سامنے ہو جائے گی، جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اچھا، ایک طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ کوئی ریزولوشن آئے گی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے اس کو بھی دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس پر آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر غور خان صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ سن لیں. کہ یہ آئینی ترامیم نہیں ہے بلکہ غیر آئینی ترامیم ہے. یہ کچھ لوگوں کو دوام بخشنے کے لیے یہ ترامیم لے کے آ رہے ہیں. ہمارا سٹرگل مولانا صاحب کے ساتھ ہوگا. مولانا صاحب ایک بڑے زیرک انسان ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اتحاد ان کے ساتھ کنٹینیو کرے گا. ہم ان پرنسپل اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں کہ عدلیہ ریلیٹڈ جو بھی لیجسلیشن ہوگی، چاہے وہ لیجسلیشن ہے چاہے وہ آئین میں ترمیم ہے، اس میں ہمارا انشاءاللہ تعالی ایک موقف ہوگا. اچھا، اب دانیال چوہدری صاحب، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے اور ہر صورت میں بنانی ہے. ظاہری بات ہے اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو کیا قومی اسمبلی کا جو اگلا اجلاس ہے اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ لایا جا رہا ہے؟ تھینک یو میر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. میر صاحب، پہلے تو میں اگر آپ 1 منٹ دیں، میں اگر یہ آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں، جو ڈیسیجن سپریم کورٹ کا آیا ہے اور جس طرح خوشیاں منا رہے تھے یہ لوگ، اس کے اوپر نہ تو خوشیاں منانے کی کوئی چیز ہے. ابہام آج بھی ہے. آرٹیکل 66 اور 104 جو ہے وہ بڑا کلیئر جو اپنا موقف ہے وہ بیان کرتا ہے، اور سپریم کورٹس کی اپنی ججمنٹس ہیں جو باز محمد کاکڑ کے ڈیسیجن میں اور کہ جو کہتی ہے کہ جب پارلیمنٹری لیجسلیشن ہو تو آپ کے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہیں وہ لیجسلیشن اس کو سپرسیڈ کرتی ہے. پہلی چیز. اس کے اوپر جو تھا کہ ایک جماعت گئی اپنے ریلیف مانگنے، جو جماعت نہیں گئی تھی اس کو ریلیف کیسے ملا، اور اس طرح کیٹیگرائز کر کے آپ نے سوالیہ نشان آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو پاورز ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاورز جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ضرور ہے کہ وہ کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کر سکے، تشریح کر سکے، لیکن یہ پاور ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ آئین کی جو شق موجود ہے اس کو ری رائٹ کرے. اور کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیئر ایک چیز کہتا ہے جس کو آپ، میں یا کوئی بھی چاہیں وہ نہیں تبدیل کر سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا ٹائم ہے. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، اور جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تو پھر وہ ڈیسیجن جو ہے ایریورسیبل ہے، اس کو آپ واپس لے کے نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ، اور خاص طور پہ اب جو ججمنٹ آئی ہے اس سے پہلے ایک امینڈمنٹ آ چکی تھی جس نے آئین کی ان شقوں کو ری ایٹریٹ کیا اور کچھ امینڈمنٹس لے کے آئے. تو اس کے بعد ان تمام چیزوں کی کوئی لیگل قانونی حیثیت نہیں رہتی. دوسرا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو آپ نے بات کی، وہ اپنا ویو یا پوائنٹ آف ویو لازمی دے سکتے ہیں، یہ ان کی ہے، ایمبٹ میں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن یہ بھی سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے جہاں وہ بڑا کلیئر کہتی ہے اٹانومس باڈی ہے اور چیزوں کو انہوں نے خود لے کے چلنا ہے. تو اس کے بعد تو کوئی ابہام خاص رہتا نہیں ہے. اور جہاں تک ہماری اپیلز ہیں
دیکھیں ہماری اپیل اور پیپلز پارٹی کی اپیل جو تھی وہ ایک 15 جولائی کو ہماری تھی اور 23 جولائی کو پیپلز پارٹی کی اپیل تھی جو نظر ثانی کی، وہ آج تک پینڈنگ ہے. اور ان تمام چیزوں کی اس کی روشنی میں ہم بڑے کلیئر بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی بڑا یقین ہے کہ جو ابھی اپریہنشنز یا چیزیں تھوڑی سی اور کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس ڈیسیجن کے بعد یہ ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہیں اس اپیل میں کلیئر ہو جائیں گی. 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمان کا رائٹ ہے اور ہم انشاءاللہ بہت جلد ترمیم لے کے آئیں گے. اور وہ کیوں لے کے آئیں گے؟ وہ اس لیے لے کے آئیں گے کہ پاکستان میں آج 25,000 30,000 سے زیادہ کیسز بیک لاگ ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان کون سے فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے انٹرویو میں کہا کہ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے؟ اسی مولانا کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ مولانا ڈیزل کہتے تھے. دیکھیں ان کی کبھی بھی مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ 2 سوچیں ہیں پاکستان میں. ایک ہے جلاؤ گھراؤ، تفریق، نفرت اور پاکستان کو بند کرنے کی، اور دوسری سوچ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی، پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کی. مولانا صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا یہ کس پاکستان کو ووٹ دیں گے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ اپنی زیرک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. آپ کی امید بھی مولانا فضل الرحمان سے ہے، تحریک انصاف کی امید بھی مولانا فضل الرحمان سے ہے. لیکن بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ جو اب سپریم کورٹ نے 30 ستمبر کو کیس لگا دیا ہے آرٹیکل 63A والا، تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 63A میں جو سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ ہے اس کو بدل دیتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں پرابلم ہمیں کیا ہونی ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ 8 فروری کو ہو گیا. 80 سے زیادہ سیٹیں چھینی گئیں جو آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی. ریزرو سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور کنٹینیوس ایک کنٹیمپٹ تمام ادارے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب دیکھیں نیت کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے نظام کی بہتری لانی ہے، اور نظام کی بہتری کس جرم کی بیس پہ لانی ہے؟ کیا لوگوں کو چھانگا مانگا کی سیاست کر کے آئینی ترمیم لانی ہے؟ تو پھر تو بہت ماشاء اللہ ہے جس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں. بات ہے یہ مطلب چیزیں سٹ ان نہیں کرتی. آپ کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں آپ کانسٹیٹیوشن میں میجر چینجز کی بات کر رہے ہیں. جب میجر چینجز کرنی ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں ایک رائٹ دیا ہوا امینڈمنٹ کا، مگر وہ آربیٹریری رائٹ نہیں ہے. بات ہے کہ آپ یہ رائٹ آپ ڈرائیو کرتے ہیں عوام سے، عوام سے جو لوگ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں یہ انہی کا حق ہوتا ہے. 17 سیٹوں والی جماعت کا حق نہیں ہوتا، یا اس جماعت کا بھی حق نہیں ہوتا کہ جس نے اپنی الیکٹورل کیمپین میں اس چیز کو حصہ ہی نہ بنایا. عوام نے اس چیز پہ تو انہیں 17 سیٹوں والی جماعت کو ہی تو بٹھایا ہوا ہے. نہیں 17 سیٹوں سے تو زیادہ ان کی سیٹیں ہی نہیں ہیں. اچھا یہ آپ کا کلیم ہے نا؟ یہ تو ہماری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو کلیم کو ثابت نہیں ہونے دے رہے نا. جو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے ٹرائیبیونل میں، آج 1 مہینے میں فیصلہ ہو جائے اس کے بعد بے شک ترامیم لے آئیں، بات ہے تب جسٹیفائیڈ ہوگا. دیکھیں جہاں ان کا اپنا پارٹی ہیڈ برے طریقے سے یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ پبلک کو فیس نہیں کر سک رہا، ابھی تک اس گیگ آرڈر لگا ہوا ہے اس بندے پہ، تو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم لائیں گے. تو مطلب یہ تو بہت شرمناک بات ہے.